فقد مس الكون كرب مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، درس قرآن کا روزانہ کا یہ تسلسل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 سے 142 تک آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ بڑا ایک اہم قانون اور اصول اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ بیان فرمایا۔ اللہ نے اہل ایمان کی بلندی کا قاعدہ بیان کیا کہ تم بلند کیسے ہو سکتے ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان قوم پہ ایک وہ وقت گزرا ہے کہ جب یہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرتی تھی، اور مسلمان جس طرف جاتے تھے یہ کامیابی کے جھنڈے ہی گاڑتے تھے، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا میدان ہو، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ جب آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی کا نام نشان تک نہیں تھا، اس وقت ازہر یونیورسٹی میں مسلمان سائنسدانوں نے ایک مصنوعی سورج بنا لیا تھا کہ جب یہ آسمان کا سورج غروب ہوتا تھا تو وہ طلوع ہو جاتا تھا، اور جب یہ طلوع ہوتا تھا تو وہ غروب ہو جاتا تھا۔ اسی طرح ابن ہیشم کی خدمات ہیں، امام ابن عربی کی خدمات ہیں، جابر بن حیان کی خدمات ہیں، یعنی سائنس میں بھی ہمارے مسلمان پوری دنیا میں آگے تھے، علم میں آگے تھے۔ اور پھر وہی مسلمان کے جو اسپین پر، فرانس، اٹلی، جاپان پر اپنی حکمرانی کا لوہا منوا رہے تھے، انہی مسلمانوں پہ پھر ایک وقت آیا کہ پورا علاقہ جو ہے وہ عیسائیوں نے اپنے قبضے میں لیا، اور مسلمانوں کے پاس دو ہی راستے تھے کہ یا مر جاؤ یا یہاں سے ہجرت کر جاؤ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب یہ مسلمانوں کا عروج اور پھر مسلمانوں کا زوال، اس کے جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں، وہاں پہ ایک سبب یہ ہے جو قرآن کے اس مقام پہ بیان ہوا۔ اللہ نے فرمایا لا تہنوا، نہ سستی کرو، ولا تحزنوا، اور نہ غم کرو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ فرماتا ہے کہ تم ہی ہمیشہ بلند رہو گے اگر تم مومن بن کے رہے، اگر تم مومن بن کے رہے۔ یعنی ہماری بلندی کب ہے کہ جب ہم اپنے ایمان پہ قائم رہیں، ایمان پہ جمے رہیں۔ آج اگر ہم کمزوری کا شکار ہیں، یہاں پہ بلندی دو طرح کی، ایک مادی اعتبار سے یعنی دنیا کے اعتبار سے، اور ایک ہے دین کے اعتبار سے۔ مادی اعتبار سے آج غیر مسلم آگے ہیں، یہاں پہ 4G کا دور ہے تو وہاں پہ 6G کا دور چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جو چیز ٹیکنالوجی کی استعمال ہونے کے بعد نکارہ ہو جاتی ہے وہ یہاں پہ نیو برانڈ کے ساتھ جو ہے متعارف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی ہم جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور جدید تعلیم کے اعتبار سے ابھی ہم ان سے 100 سال پیچھے ہیں، ابھی بھی، ٹھیک ہے۔ مادی اعتبار سے ہم کمزور ہیں، اور دوسرا ہے ہمارا بلند ہونا دین کے اعتبار سے۔
یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ دین کے اعتبار سے آج بھی مسلمان بلند ہیں۔ کیوں کہ مسلمانوں کے دین اسلام کے سچا ہونے کی جو ایتھینٹک، پرفیکٹ اور مستند جو دلیلیں ان کے پاس ہیں وہ ان کے اپنے مذہب کو ثابت کرنے کی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے پاس وہ دین ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور ان کے پاس وہ ہے جو ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اور وہ جتنے بھی اپنے مذہب اور دین کی سچائی کی دلیلیں دیتے ہیں، اللہ کا قرآن ان کی دلیل کو رد کر دیتا ہے، رسول کا فرمان ان کی دلیل کو رد کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بلندی اور یہ غلبہ ہمیں مادی اعتبار سے بھی ملے، تو پھر ہمیں جہاں اور ہمارے بہت سارے اسباب ہیں، وہاں پہ ایک سبب یہ ہے کہ ایمان کے اعتبار سے ہم طاقتور نہیں، اپنے ایمان پر ڈٹنے اور جمنے والے نہیں۔ ورنہ جب ایمان پہ بندہ قائم ہوتا ہے تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کسرا کے بادشاہ کو ملنے گئے، تو جب آپ کے ملنے کا وقت آیا نا، درباریوں نے کہا کہ یہ تم چادر بھی اتار دو اور قمیص بھی اتار دو۔ ہمارے اس دربار کا قانون اصول ہے کہ بادشاہ کو جب کوئی ملنے جاتا ہے تو درباری لباس پہن کے جاتا ہے، یہ لباس اتارو، درباری لباس پہنو اور بادشاہ کو ملو۔ آپ اکیلے ہیں، آپ کے پاس کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے دائیں بائیں کوئی مرید نہیں ہے، شاگرد نہیں ہے، اکیلے غیر مسلم کے دربار میں کھڑے، اکیلے ہو کر اس کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اترو کو سنت رسول اللہ لہؤلاء الحنقاء۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بے وقوف کو ملنے کے لیے میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، میں نے چادر پہنی ہے تو بھی سنت مصطفیٰ سمجھ کر، اور قمیص پہنی ہے تو بھی سنت مصطفیٰ سمجھ کر، میں اس بے وقوف کو ملنے کے لیے اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اکیلے اور دربار غیر مسلم کا ہے۔ اور ہمارا ایمان کس درجے میں کھڑا ہے کہ باپ بیٹے کو صحیح بات نہیں کہہ سکتا، بھائی بھائی کو سچ بات نہیں کہہ سکتا، دوست دوست کو سچ بات نہیں کہہ سکتا، اور سب نے ایک نعرہ معصومانہ رٹا ہوا ہے، جڑا جتھے لگا لگا رہے، جڑا جتھے لگا لگا رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نعرہ کوئی اسلام کا نعرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جڑا جتھے لگا لگا رہے کا مطلب ہے کہ جو غلط کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، اور جو ٹھیک کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے۔ تو ہم نے اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ہم مسلمان ایک بڑی پاورفل قوم ہے، زندہ قوم ہے، اور ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے بڑی بڑی بلندیاں حاصل کی ہیں، بڑے بڑے انہوں نے کارنامے سر انجام دیے۔ اگر آج نہیں ہو رہے تو وہاں پر ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پہ کامل نہیں رہتے، مکمل نہیں رہتے۔ ہمارا اپنا اور تو اور ہم اپنے ایمان پہ بھی قائم رہ جائے نا تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ ہمارا اپنا ایمان جو ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہوا ہے کہ صبح کچھ ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی بات کر رہے ہیں، گھر جا کے کوئی بات کرتے ہیں، اس کے آگے اور اس کے آگے اور، اس طرح مطلب ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بدبختی اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس رویے پہ ہم خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویکھے میں چکر دے دیتا، ٹھیک ہے، ویکھے میں چونا لا دیتا، ٹھیک ہے، ویکھے نہ میں پتہ بھی نہیں چلا دیتا، اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر ہم ناکام نہ ہوں تو کیا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس طرح کا رویہ بنا کے، ماحول بنا کے زندگی گزاریں گے تو پھر تو اللہ نے تو واضح بتا دیا کہ تم اس وقت بلند ہوگے جب تم ایمان پہ ہو۔ اب ایمان ہے تو بلند ہے۔ تو دیکھا غزوہ بدر میں 313 ہے اور مقابلہ 1000 کے ساتھ ہے۔ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو سب کچھ ہے۔ ان کے پاس سواریاں پوری نہیں ہیں، ان کے پاس سواریاں بے شمار ہیں۔ طاقت کیا تھی؟ صرف ایمان تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس ایمان کے بل بوتے پہ اللہ تعالیٰ نے 313 کو 1000 کے اوپر جو ہے سربلندی عطا فرما دی اور کامیابی عطا فرما دی۔ اور پھر اسی مہینے میں احد کا واقعہ ہوتا ہے، تو احد کے واقعہ میں 50 صحابہ
وہ حضور کے حکم کے مطابق جہاں پہ آپ نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا وہ وہاں پہ کھڑے نہیں ہوئے، تو اللہ نے جیتی ہوئی جنگ جو ہے ان کو ہرا دی، جیتی ہوئی جنگ ہرا دی۔ وہاں 50 بندے ایک حکم نہیں مانتے، اللہ جیتی جنگ ہرا دیتا ہے۔ تو جہاں پر 24 کروڑ آبادی میں سے 20 کروڑ فرضوں کو چھوڑ رہے ہو، واجبوں کو چھوڑ رہے ہو، سنت رسول کا شریعام مذاق کر رہے ہو، اور وہاں پہ ہم یہ امید لگا کے بیٹھیں گے بھئی صبح اٹھے تو پیسوں کا ٹرک ہمارے دروازے پہ کھڑا ہو، فرض چھوڑ کے واجب چھوڑ کے اللہ رسول کو ناراض کر کے پھر یہ امید لگا کے بیٹھے ہوں گے جناب صبح اٹھے تو من و سلوہ جو ہے ہمارے اٹھنے سے پہلے پڑا ہو۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کا دستور نہیں ہے۔ دستور یہ ہے اپنے ایمان پہ قائم رہو، اتحاد پیدا کرو، پھر اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ فرمایا ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ، فرمایا اگر اسلام پہ رہتے ہوئے تمہیں کوئی زخم آ جاتا ہے تو اس طرح کے زخم پچھلی قوموں کو بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وقت امیری کا لاتا ہے، پھر وہ غریبی بھی دیتا ہے، خوشحالی بھی آتی ہے، بدحالی بھی آتی ہے، امیری بھی آتی ہے، غریبی بھی آتی ہے۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ ویکھ سجن دی بے پرواہی، ویکھ سجن دی بے پرواہی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے۔ یعنی وہ جب دن پھیرتا ہے تو وہ تاجوں پہ بیٹھنے والوں کو جیلوں میں ڈال دیتا ہے اور مانگنے والوں کو پھر تختوں پہ بٹھا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اللہ چاہے جتنا مرضی بڑے سے بڑا عہدہ کیوں نہ دے دے، اس عہدے پہ اپنے آپ کو فرعون اور نمرود نہیں بنانا چاہیے۔ بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کر کے بھی اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھے، اپنے آپ کو جو ہے کمزور بنا کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینوں کو پھیرتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی۔ وہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر اس کا قرآن کہتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اور جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو اس کی معافی بھی بہت بڑی۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو زندگی کا حصہ سمجھیں۔ ہماری زندگی میں پریشانیاں بھی آئیں گی، خوشیاں بھی آئیں گی، بلکہ قاعدہ یہ ہے، قانون یہ چل رہا ہے کہ پریشانیاں زیادہ آئیں گی، خوشیاں تھوڑی آئیں گی۔ اور یہ کیوں آئیں گی؟ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا نا، مٹی کا مجسمہ، اللہ نے اس مجسمے میں روح ڈالنے سے پہلے 40 دن بارش برسائی، 40 دن، اور ان 40 دنوں میں سے 39 دن غم کی بارش تھی اور 1 دن خوشی کی بارش تھی، یعنی 39 بارشیں پریشانی کی اور 1 خوشی کی۔ تو وہ جو بارش کی نسبت آدم علیہ السلام کے مجسمے پہ ہے، وہی پھر انسان کی زندگی میں بھی ایسے ہے کہ 39 پریشانیوں کے بعد پھر اس کو ایک 40ویں خوشی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ پریشانیاں مختلف ہوتی ہیں لیکن ہوتی سب کو۔ یہ نہ سمجھا کرے کہ بھی ایک بندہ وہ جناب اپنا 4 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہے تو وہ بڑا سکھی بیٹھا ہے، یا ایک بندہ جناب کوئی 4 کنال کے محل میں بیٹھا ہے تو وہ سکھی بیٹھا ہے۔ یہ ہمارے اندازے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اندازے ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ اس بڑے محل میں بیٹھا ہوا وہ بندہ وہ شاید زندگی سے اتنا تھک کے بیٹھا ہو کہ وہ موت کی بھیک مانگ رہا ہو، موت کی بھیک مانگ رہا ہو، اور ایک امرود بیچنے والا اتنا خوش رہ رہا ہو کہ وہ جناب جا کے سائیکل کھڑی کرے، چھاپڑی رکھے اور اپنا ہاتھ جو ہے سر کے نیچے رکھے اور سکون سے سو جائے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے اندازے ہو سکتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ جس کو خوشی دے، جس کو غمی دے، جس کو جس حال میں رکھے۔ ہم نے جو ہے ایک قاعدہ قانون جو ہے وہ بنا کے رکھنا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہم نے ان کو فیس کرنا ہے، اور دونوں صورتوں میں ہم نے اللہ کی رضا کو طلب کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی شکوہ گناہ نہیں ہونا، کبھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پھر جو ہے نعمتوں کی ناشکری، ناقدری اور بے قدری نہیں کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی ہمیں رکھے، ہر حال میں رکھ کر اگر وہ اپنی رضا کا نور عطا کر دے تو یہ ہم سب کے لیے جو ہے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی، ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، یہ جو اللہ تعالیٰ دین پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے تاکہ ایمان والوں کو اللہ نکھار دے، یعنی جو ایمان والا ہوگا وہ ہر خوشی کو، ہر غمی کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے اس کو جو ہے برداشت کرے گا، اس میں اللہ کی رضا تلاش کرے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ اگر تو یہ مجھے غم دے کے راضی ہوتا ہے تو یا اللہ بس مجھے تیرا راضی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ میں سہ لوں گا، یہ وقت گزر جائے گا، ٹھیک ہے۔ امام احمد شربینی تھے، ہندوستان کے بہت بڑے ولی گزرے، جو بھی آتا سب کے لیے دعا کرتے، اور اللہ نے ان کی دعا میں یہ طاقت رکھی تھی کہ دعا کروانے کے لیے آنے والا ابھی گھر نہیں پہنچتا تھا کہ اس کے حق میں دعا قبول ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ امام احمد شربینی، ان کا اپنا بیٹا بیمار ہو گیا تو اس کے لیے دعا نہیں کر رہے، اور بیوی نے کہا ایک ہی ہمارا بیٹا ہے، ساری دنیا کے لیے دعا کرتے ہو، اپنے بیٹے کے لیے تو دعا کرو۔ آپ نے فرمایا اگر میرا رب میرا ایک بیٹا لے کر خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو اس کو راضی کرنے کے لیے میں 1000 بیٹے قربان کروں، 1000 بیٹے قربان کروں، بس وہ راضی ہوتے۔ تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جن کا ایمان اللہ پہ پختہ ہوتا ہے، پھر وہ یہ خوشی، غمی، نفع، نقصان یہ پارٹ آف لائف سمجھتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جن کو چاہتا ہے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور آخری بات ان تدخلوا، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ تم ایسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ گمان کر کے بیٹھے جس طرح آج کل ہمارا رویہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جنوں جناب نماز دے فرضاں دا نہیں پتا، نماز دیا سنتاں دا نہیں پتا، نماز دیا شرطاں دا نہیں پتا، جنوں شریعت دے مطابق استنجا کرن دا نہیں پتا، وہ بھی یہ پڑھ رہے ہیں کہ لگیاں نمازاں لئی رکھے سونے، لگیاں نمازاں لئی رکھے۔ یہ بھائی یہ موجیں ایسے نہیں لگی، ٹھیک ہے، یہ موجیں حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی سہنی پڑتی ہے، بہت کچھ دین کے لیے کرنا پڑتا ہے، عمل کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے تم ایسے گمان کر کے بیٹھ گیا ہوگے تم جنت میں چلے جاؤ گے، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا کہ میرے نام پر جو ہے وہ کتنے قائم رہتے ہیں، میرے اوپر کتنا ایمان یقین رکھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے، تم میں سے کون صبر کرنے والا ہے۔ تو ہماری بھی جو بقیہ زندگی ہے وہ اسی طرح ہی گزرنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی میں کئی خوشیاں دے گا، کئی غمیاں دے گا، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اوپر ہمارے ایمان کو جو ہے دیکھے گا کہ یہ بندہ خوش ہو کے مجھے کتنا یاد کرتا ہے اور غم میں مبتلا ہو کر کتنا جو ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ وہ مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ ظفر نے کہا تھا نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کتنا ہو صاحب فہم و ذکا، جس سے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور تیش میں خوف خدا نہ رہے، یعنی عیش ملے تو تب بھی رب کی یاد سے بندہ غافل نہ ہو، اور تیش ملے تو تب بھی اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ غافل نہ ہو، امیری ہو تو بھی اللہ کو یاد کرے، غریبی ہو تو بھی اللہ کو یاد کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندہ اس طرح کا تعلق رکھتا ہے کہ ہر حال میں وہ رب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوتا ہے، رب کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ کی حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اب سے لے کر ساری زندگی تک اپنے اپنے ایمان پہ، دین پہ قائم رہنے کی، استقامت اختیار کرنے کی، اور ہر عمل میں، ہر معاملے میں اللہ کی رضا تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔